بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ واٹ از دی ریئل پرپز آف کولیسٹرول، یعنی جو کولیسٹرول ہے اس کا ہمارے جسم میں فنکشن کیا ہے، کام کیا ہے، کیا ہم جو کولیسٹرول کھاتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہے یا کوئی نقصان ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے پاس کلینک پہ جو مریض آتے ہیں وہ سب سے جو ورڈ پیشنٹ ہوتا ہے وہ کولیسٹرول کے بارے میں ہوتا ہے، اور اکثر مریض گھر سے ہی خود ہی اپنی لیپڈ پروفائل جو ہے وہ چیک کروا کے آتے ہیں کسی لیب سے، اور اگر ذرا سی بھی ان کی جو لیپڈ پروفائل ہے ڈسٹرب ہو یا کولیسٹرول ان کا 200 سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہو تو وہ پریشان ہو کے آ جاتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ہمیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم یہ ٹیسٹ کروایا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمیں کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، فالج نہ ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کولیسٹرول ہے یہ خطرناک نہیں ہے، کولیسٹرول ایک زندگی ہے، کیونکہ کولیسٹرول ہماری باڈی کے ہر سیل کی جو میمبرین ہے اس کا لازمی جزو ہے۔ جو سیل میمبرین ہوتی ہے ہر سیل کی، کیونکہ ہمارا باڈی جو ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ سیل سے مل کے بنتا ہے، اور ہر سیل کی جو بیرونی دیوار ہے وہ کولیسٹرول سے بنی ہوتی ہے۔ اگر ہم کولیسٹرول مناسب مقدار میں باہر سے نہیں لیں گے تو یہ جو سیل کی دیوار ہے وہ کمزور ہوگی، اور جب دیوار سیل کی کمزور ہوگی تو اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کولیسٹرول ہماری زندگی کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری روزمرہ زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جو ہمارا جسم ہے وہ تقریباً ڈیلی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 3000 ملی گرام ہوتی ہے کولیسٹرول کی۔ کتنی؟ 3000 ملی گرام۔ اور اس 3000 ملی گرام کی جو ضرورت ہے اس میں 75% جو ہے وہ جسم خود بناتا ہے، لیور بناتا ہے۔ باقی جو اس کی 20 to 25% جو ڈیمانڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہم باہر سے لیتے ہیں۔ اگر ہم وہ باہر سے نہیں لیں گے، باہر سے کولیسٹرول نہیں لیں گے، خاص طور پہ جو نیچرل ہے، جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے، جو قدرتی جو فیٹ ہے جیسے مکھن ہے، دیسی گھی ہے، اولیو آئل، ایگ وغیرہ نہیں لیں گے تو ہمارے جسم میں جو کولیسٹرول کی ڈیفیشنسی ہوگی اس کو پورا کرنے کے لیے پھر لیور کو اور ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا، جس سے فیٹی لیور ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کولیسٹرول ہے وہ بری چیز نہیں ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے اور ہمارے جسم کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہر سیل ہے اس کی جو میمبرین ہے، بیرونی دیوار ہے، وہ کولیسٹرول سے بنی ہوتی ہے۔ اگر وہ دیوار کمزور ہوگی تو جو سیل کے اندر جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں، الیکٹرولائٹس ہیں، منرل ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ وہ لیک ہو جائیں گے، اور جو سیل کے باہر جو فضول چیزیں ہیں، جو ٹاکسنز ہیں، جو بیکٹیریا ہے، وہ سیل کے اندر داخل ہو جائیں گے، جس سے انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ کولیسٹرول جو ہے ہمارا جو برین ہے، جو نروس سسٹم ہے، وہ 70% کولیسٹرول سے بنا ہے۔ ہماری باڈی کی جو 70% ریکوائرمنٹ ہے وہ برین ہے، اور اگر ہم کولیسٹرول نہیں لیں گے تو جو برین ہے، جو دماغ ہے، اور اس کے جو سیل ہیں، جو نیورون ہیں، ان کے اوپر جو مائلن شیت ہوتی ہے وہ کولیسٹرول کی بنی ہوتی ہے۔ تو اگر کولیسٹرول ایک مریض نہیں لیتا یا کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائیاں لیتا ہے تو دماغ کو جب کولیسٹرول نہیں ملے گا جو اس کی ضرورت ہے تو پھر ویکنس ہوگی، میموری کمزور ہوگی، آپ کی یادداشت کمزور ہوگی، آپ تھکے تھکے سے محسوس ہوں گے۔ لہذا جو ضروری اسینشیل فیٹی ایسڈ ہے وہ کولیسٹرول جو نیچرل اوریجن ہے، اینیمل خاص طور پر اوریجن ہے، وہ کولیسٹرول ہمیں لینا چاہیے تاکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر سکے۔
اس کے علاوہ جو کولیسٹرول ہے وہ بائل سالٹ بنانے میں بہت مددگار ہے. ہمارے جو گال بلیڈر ہے، پتا ہے، اس میں بائل سالٹ بنتا ہے، اور بائل سالٹ جو ہے اس کے لیے کولیسٹرول چاہیے، اور بائل جو ہے پھر کیا کرتا ہے، جو فیٹ ہے اس کی ڈائجیشن میں اور ایبزارپشن میں ہیلپ فل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو ایڈرینل گلینڈ سے جو ہمارے ایسینشیل ہارمونز ہیں، کورٹیسول ہے، سیکس ہارمون ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہے، ایسٹروجن ہے، وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، وائٹامن K2، یہ سارے ہارمون جو ہیں اور وائٹامن یہ کولیسٹرول سے مل کے بنتے ہیں. تو اگر ہم کولیسٹرول نہیں لیں گے، اگر ہم کولیسٹرول کم لیں گے تو کیا ہوگا، تو ہماری جو ہارمون ہیں ان میں ڈیفیشنسی ہوگی، اسپیشلی جو سیکس ہارمون ہیں ان کی ڈیفیشنسی جب ہوگی تو میل میں لیبیڈو ہوگی، کمزوری ہوگی، اور فیمیل کا جو مینسٹرول سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. اسی طریقے سے جو کولیسٹرول ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو ہماری جو میمبرین ہے سیل کی، اس کی جو فارمیشن ہے اس میں بہت مددگار ہے، اور اس میں جو بیکٹیریا ہیں، جو ٹاکسن ہیں، ان کی انٹری نہیں ہونے دیتا. اس لیے اگر آپ کے جسم میں مناسب مقدار میں کولیسٹرول ہے تو یہ انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. پھر ہمارا جو امیون سسٹم ہے، کوانزائم کیو، یہ جو امیون سسٹم ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کولیسٹرول جو ہے وہ بنیادی انگریڈینٹس ہے. اصل میں جو نقصان دہ ہوتا ہے، جو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ اس میں کولیسٹرول ہے، HDL ہے، LDL ہے، تو ان کو دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ HDL اور LDL یہ کولیسٹرول نہیں ہیں، یہ لائپو پروٹینز ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، یہ کولیسٹرول کی ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. LDL جو کولیسٹرول ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ لائپو پروٹین یہ لیور سے کولیسٹرول کے لے کے باڈی کے ٹشو میں لے کے جاتی ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کے استعمال کی. کولیسٹرول کو لیور سے لے کے وہاں پہ لے کے جاتی ہے، اور جو LDL جو لائپو پروٹین ہے وہ کیا کرتی ہے، جو باڈی میں ایکسیسو کولیسٹرول ہے یا ٹرائیگلیسرائڈ ہے اس کو پکڑ میں کے لیور میں لے کے آتی ہے تاکہ اس کو ڈی ٹاکسیفائی کیا جا سکے. اصل میں جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ LDL نہیں ہے، بلکہ جو LDL کے جو اسمال پارٹیکل ہیں، جو آکسیڈائز پارٹیکل ہیں، وہ جو ہے وہ ایتھروسکلیروسس بنانے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، جن سے ہارٹ اٹیک یا فالج ہونے کا خطرہ ہے. بذات خود کولیسٹرول سے، LDL سے، HDL جو ہے یہ بینیفیشل ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی ایکٹیو زندگی گزاریں، آپ بلڈ پریشر سے، شوگر سے، دل کی بیماریوں سے بچے رہیں، تو آپ جو نیچرل فیٹ ہیں جس میں نیچرل جو ہے وہ اسینشیل فیٹی ایسڈ ہوں، جیسے ایگ یولک ہے، انڈا ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے، اولیو آئل، یہ استعمال کریں تاکہ آپ کی باڈی کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کولیسٹرول کی وہ پوری ہوتی رہے، اور آپ کی باڈی کا جو امیون سسٹم ہے، جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو نروس سسٹم ہے، اور ہارمون بنانے کا سسٹم ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرتا رہے. اس لیے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کولیسٹرول زندگی ہے، کولیسٹرول ہیلدی لائف کے لیے بہت ضروری ہے. کولیسٹرول جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے، کولیسٹرول سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. وہ اور وجوہات ہیں وہ میں کسی اور جو ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ کا بہت شکریہ.